تو اب اس کا پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اب جیسی چیز، اب بعضوں کا تو اس چیزوں میں شرائط کر جاتی ہے ناپاکی کہ وہ دھلتی نہیں ہے، پھر وہ ناپاک رہتی ہے۔ اب بعض اوقات دیکھیں وہ دھلنے سے پاک ہو جاتی ہے، بعض ایسی چیزیں وہ بالکل پلین ہوتی ہیں اور نجاست لگی تو رگڑنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح مختلف صورتیں پاک ہونے کی اس میں ہوتی ہیں، بعض چیزیں نہیں پاک ہو سکتی۔ جیسے اعلیٰ حضرت نے فتح رضیہ میں فرمایا کہ مرغی کو پر نوچنے کے لیے ابالتے ہیں، اب ابالا اور مرغی پر نجاست تھی، اگر بیچ لگی ہوتی اکثر یا بہتا خون لگا ہوا اس کے پروں وغیرہ میں، تو اگر ایسی صورت میں مرغی کو ابالا اس کے پر نوچنے کے لیے اور وہ گل گئی مرغی، تو اب وہ نجس پانی میں یہ گلی تو نجس پانی اس کے گوشت نے پی لیا، اب یہ پاک نہیں ہو سکتی، اس کو پھینک دیا جائے، کھایا نہیں جا سکتا، کھانا حرام۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ کہتے ہیں کہ اگر عورت کو اس کے مخصوص ایام میں اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو 2 بار غسل دیا جاتا ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ ایسا کچھ تو نہیں ہے، ایک ہی بار جو غسل دیں گے وہی کافی ہے۔ اچھا، عورت کے مخصوص ایام جاری ہیں، ان دنوں میں وہ بال بناتی ہے تو جو کنگھی کر سکتی ہے اس دوران بالوں پر؟ جی ہاں، کہتے ہیں کہ اگر بال ان دنوں میں کنگھی کرتے ہوئے، عورت کے مخصوص ایام میں کنگھی کرتے ہوئے بال گر جائیں تو ان گرے ہوئے بالوں کا کیا کرنا چاہیے؟ اس پر تشویش ہو رہی ہے۔ جسم میں انسانی سے جو بھی چیزیں نکلے نا، بال کھال وغیرہ، ان سب کو دفن کرنے کا حکم ہے، چاہے ایام مخصوصہ ہو، چاہے مرد ہو عورت ہو، کوئی بھی ہو، اس کے لیے بہتر یہ ہے ناخن ہے اسے، تو یہ سب دفن کیے جائیں گے۔ مردے کو غسل دینے والے کے کپڑے پاک رہتے ہیں یا بدلنا ضروری ہے؟ اگر کوئی واقعی اس میں بدن پہ نجاست دیکھی گئی اور نجس پانی اڑا کپڑوں پر اور واقعی نہ کہ سب یقینی طور پر تو ناپاک ہوئے، ورنہ خالی وہمات سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ گاڑی کی سروس کے وقت گاڑی سے جو لگ کر پانی اڑتا ہے وہ پاک ہے یا ناپاک؟ پاک، جب تک وہی بات ہے کہ نجاست نظر آ رہی ہے یا یقینی طور پر نجس ہے اور وہ پانی جو اڑا وہ بھی نجس اڑا اور اپنے اوپر آیا، تب جا کے یہ نجاست کے احکام اس پر آئیں گے، ورنہ عام طور پہ گاڑی اوپر کا ناپاک ہوتی ہے، مطلب گاڑی کے کر کے مار رہے ہوتے ہیں۔ گاڑیوں کے ٹائر پر اگر واقع نجاست لگی ہوئی ہے اور پھر اس کا اگر نجاست سے لگ کر پانی اڑ کر آئے گا تو پھر کیا ذمہ؟ ٹائر والی بات پھر وہ ٹائر کی ہے نا، جی، ٹائر ٹائر نہ پاک ہے اور اوپر دھویا جا رہا ہے اس کو، نہیں، تب بھی اس پانی میں تو کچھ نہیں ہے نا، جبکہ پانی خود پاک ہو۔ پانی عام طور پہ پاک ہی ہوتا ہے، وہ نل کے پائپ سے آ رہا ہوتا ہے نا وہ پانی، دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائی کہ اٹیچ باتھ اور غسل خانے میں دعائیں وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ وہ آج کل یہی پرابلم ہے کہ ادھر استنجا خانہ ہے، کموڈ وغیرہ، ساتھ میں بیسن ہے، اس میں وضو کیا جاتا ہے۔ اب اس وقت اللہ کا نام لینا سنت موقدہ ہے، تو باہر نکل کر بسم اللہ وغیرہ پڑھ لے، اندر کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ البتہ اگر کموڈ یا جو بھی WC ہے اس کو کور کر لے، کپڑے سے نہیں، دیوار بنا لے یا گلاس سے بھی بن سے، گلاس بھی ایسے آتے ہیں جس کے آر پار نظر نہیں آتا، اس طرح کے گلاس بنا لے، اس کا دروازہ بھی ہو کہ اندر جا بھی سکے، تو ایسی صورت میں یہ الگ ہو گیا اور یہ بیسن وضو کا الگ ہو گیا۔ تو اب یہ جب بند ہے، اس کا دروازہ بند کر کے اب یہ درود شریف وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھ، اللہ اکبر وغیرہ، یہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا گلاس کا دروازہ لگایا شیشے کا جو آر پر نظر آتا ہے تو وہ اس طرح دروازے کا یہ حکم رکھے گا؟ لگتا تو کہ رکھے گا، کیونکہ وہ تو ہے تو پارٹیشن ہو چکا ہوا، پارٹیشن ہو چکا، لیکن اب بتائیں گے۔ اصل تو یہی ہے کہ جس کو الگ سے مقام کہہ سکیں، الگ جگہ کہہ سکیں، اور اس کا سارا جو لحاظ اور دار و مدار ہے وہ ادب اور بے ادبی کے عرف پر ہے۔ اب اس کو دیکھنے والے ہی بتا سکیں گے کہ یہ صورتحال، یعنی کہ یہاں WC نظر آ رہی ہے اور یہاں پر یہ دعائیں پڑھ رہا ہے، تو یہ اس کو ادب بے ادبی کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ وہ دروازہ تو بند ہو جاتا ہے، دروازے کا کام کر لیتا ہے وہ، جو شیشے کے دروازے عموماً گھروں میں لگتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ماہر رانا، ایک پروفیشنل ایکٹر اینڈ اے کنسلٹنٹ۔ بہت لوگ نہیں جانتے کہ یہ دونوں
glasses. अगर उसको अलग से जगह कहेंगे तो फिर तो इजाजत मिल जाएगी उसकी कि वहां पढ़ सकेंगे। हुजूर, ये पाकी नापाकी के मसले बड़े अहम हैं। खून से पाकी नापाकी का ताल्लुक है, नजासत दीगर चीज़ होती है, पाकी नापाकी का मामला है। तो यकीन इसका इल्म, उसकी मालूमात, वो सासियत का होना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा इल्म के बारे में बताएं कि जिसके बारे में आदमी कन्फर्म तौर पर चले कि ना मतलब कि यहाँ चला है, ना इतना ज़्यादा वो हो जाए कि इसको नापाकी और पाकी का कोई वो इसको ऐसा वो टेंशन ही ना रहे, ना इतना हो जाए कि उसको इतना टेंशन हो जाए कि फिर हर चीज़ पाकी नापाकी का इसका हो। तो एक जो मुतदिल और एक बैलेंस वाला जो अंदाज होता है, जो उसके लिए कितना किस कदर इल्म और किस कदर तबीयत में होना ज़रूरी है। यार ये तो फर्ज उलूम में से कि नजासतों का इसको इल्म हो, पाक रहने का इल्म हो, ये चीजें जिसकी इसको जरूरत पड़ती है, हाजत है इसको। तो अब ये क्या, ये तो एक टॉपिक, ये तो पूरा टॉपिक है, पूरा मजमून है।